بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عمران خان کرپشن کیس میں گرفتار، 3 سال کی جیل، سیاست میں حصہ لینے پر 5 سال کی پابندی۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں تناؤ، کئی شہروں میں سخت سیکیورٹی، سرگرم پی ٹی آئی کارکنوں کی لسٹ تیار۔ سعودی شہری لبنان چھوڑ دیں، جھڑپوں کے مد نظر ریاض نے دیا مشورہ، کویت کی طرف سے بھی ایڈوائزری جاری، ایران نے فریقوں سے کہا صبر سے کام لیں۔ جدہ میں یوکرین میٹنگ شروع، سعودی عرب نے چائنا کو شرکت کے لیے منایا، بحران حل کرنے کے منصوبوں پر بات چیت۔ ڈنمارک قرآن کی بے حرمتی روکنے کے لیے قانون بنا سکتا ہے، بحرین میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے۔ اسرائیلی آباد کار نے فلسطینی بچے کو ٹکر دے دی، رکن پارلیمنٹ حسن خیریش نے کہا حملوں کا سخت جواب دیا جائے۔ ہریانہ کے نوح میں بلڈوزر کارروائی جاری، 60 ڈھانچوں کو گرا دیا گیا، مسلمانوں میں دہشت۔ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے 4 سال، بی جے پی لیڈرز نے کی تعریف، وادی میں تناؤ، محبوبہ مفتی نظر بند۔ گیان واپی سروے سے ہزاروں بابری مسجدیں سامنے نہیں آنی چاہیے، اسد اویسی کا ٹویٹ، اے ایس آئی کی کارروائی جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات پاکستان سے، جہاں سے ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کے ایک کیس میں 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور انہیں لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان پر 5 سال کی پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ ایسا الزام ہے کہ 70 سالہ عمران خان نے 2018 سے 2022 تک، جب وہ وزیر اعظم تھے، بیرونی دوروں کے دوران حاصل ہونے والے سرکاری تحفے بیچ دیے، جن کی مالیت $6,35,000 سے زیادہ کی تھی۔ اس کیس کو توشہ خانہ کیس کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں توشہ خانہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو حکمرانوں کو ملنے والے تحفوں سے ڈیل کرتا ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے لکھا کہ کسی شک کے بغیر عمران خان کی بے ایمانی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے قومی خزانے سے حاصل ہونے والے فائدے چھپائے ہیں۔ ان پر $1,00,000 کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے۔ اگر جرمانہ ادا نہیں کیا گیا تو انہیں 6 مہینے اور جیل میں رہنا ہوگا۔ عمران خان کے وکیل انتظار پختون نے بتایا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر رہے ہیں۔ گرفتاری سے پہلے ویڈیو جاری کرتے ہوئے عمران خان نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے گھروں میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جو لڑائی میں لڑ رہا ہوں وہ صرف میری نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی ہے۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ غلاموں جیسی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ عمران خان نے لنڈن پلان کا حوالہ دیا۔ وہ آرمی چیف جنرل اسلام منیر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ کا اکثر استعمال کرتے ہیں جو لندن پلان ہوتا ہے۔ نواز شریف 2019 کے بعد سے لندن میں ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے جب اس سال سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مئی میں ان کی گرفتاری کے بعد بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی تھی اور فوجی عمارتوں پر حملے کیے تھے، جس کے بعد وہاں کے اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے اور پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا تھا۔
عمران خان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو زمان پارک میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اس موقع پر اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور اور دوسرے شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، کیونکہ اس سے پہلے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا بہت بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی تھی اور ایک لحاظ سے پاکستان جل اٹھا تھا۔ معلوم ہوا کہ پولیس نے سرگرم پی ٹی آئی کارکنوں کی ایک لسٹ تیار کی ہے جنہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مخالف عمران خان پارٹیوں نے فیصلے کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس سزا کے مستحق ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ عمران خان پر 5 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے 5 سال تک، اور نہ ہی وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ انہیں سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ سعودی عرب نے لبنان میں اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری لبنان کو چھوڑ دیں جہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ لبنان میں سعودی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو یہ مشورہ دیا۔ سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ یہ شہری ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان علاقوں کا نام نہیں بتایا گیا۔ کویت نے بھی اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان مقامات پر نہ جائیں جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن کویت نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، جیسا کہ سعودی عرب نے کہا ہے۔ حال ہی میں لبنان میں فلسطینیوں کے ایک ریفیوجی کیمپ میں جھڑپیں ہوئی تھیں جن میں 13 لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ فلسطینی گروپوں کے درمیان آپسی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ایران نے لبنان میں فلسطینیوں سے جھڑپیں ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران سے یہ اپیل جاری کی اور تمام فریقوں سے کہا کہ وہ سیز فائر کریں اور امن قائم کریں۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ سعودی عرب میں یوکرین کے بارے میں ایک میٹنگ شروع ہو گئی ہے جس میں رشیا کو نہیں بلایا گیا ہے، حالانکہ سعودی عرب اور رشیا کے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں۔ 40 ملکوں کے نمائندے جدہ میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور جنگ ختم کرنے کے مشوروں پر غور کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے زیادہ ملک جدہ میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس سے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے۔ افریقہ، ایشیا اور دنیا کے کئی ملک اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یوکرین سے ایگریکلچر پروڈکٹس ان ملکوں کو پہنچتے تھے، لیکن اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے رشیا کے انکار کے بعد یہ اناج وہاں پر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، اور اناج ڈیل کی مدت بڑھانے سے انکار کے بعد رشیا ان بندرگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا اور انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ میٹنگ اتوار کو بھی جاری رہے گی۔ اس میٹنگ میں 40 ملکوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور عہدیدار حصہ لے رہے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ میٹنگ یوکرین کے بارے میں ایک چھوٹی کانفرنس کی بنیاد ہے۔ یہ میٹنگ سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ بات چیت کے لیے پلیٹ فارم دینے پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ چائنا بھی اس میٹنگ میں حصہ لے رہا ہے، جو حال تک بھی یا عملاً وہ رشیا کا طرفدار ہے۔ سعودی عرب نے بیجنگ کو جدہ میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے منایا ہے۔ ایک جرمن عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں ایسی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یوکرین بحران پر غور کیا گیا تھا، اور چائنا نے اس میٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سے یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے، چائنا اور رشیا کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ بحرین میں ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ہزاروں لوگ اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوئے تھے اور اسلام کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں وقفے سے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایسے ہی مظاہرے یمن اور ایران میں بھی کیے گئے۔ اس دوران ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملک کے وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ دونوں وزیروں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات سے پیدا صورتحال پر غور کیا۔ ڈینش وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے ملک میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایجپٹ کے وزیر نے کہا کہ ان کا ملک ایسے جرائم کی مذمت کرتا ہے۔ 27 جولائی کو ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے ڈنمارک کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ مغربی کنارے کے الخلیل یا ہیبرون شہر میں ایک اسرائیلی آباد کار نے اپنی کار سے ایک فلسطینی بچے کو ٹکر دے دی۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے اس بچے کی پہچان 4 سالہ جواد الفخری کی حیثیت سے کی ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اس بچے کو علاج کے لیے پرنسس عالیہ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس کے پیر میں فریکچر آیا ہے۔
فلسطینی رکن پارلیمنٹ حسن خیریش نے یہودی آباد کاروں کے حملوں کا سخت جواب دینے پر زور دیا ہے۔ حالیہ عرصے میں مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں اور ان کا استعمال بھی کریں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے جرائم کا مقصد فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے نکالنا ہے۔ ایران میں ایک نئے بل پر غور کیا جا رہا ہے جس کے تحت حجاب کے قانون پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حجاب کرنے سے انکار کرنے والی عورتوں کو جیل کی لمبی سزائیں دی جائیں گی۔ بل کے مطابق ان مشہور شخصیتوں اور کاروباریوں پر بھی سخت جرمانے لگائے جائیں گے جو قاعدوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ ایرانی عہدیداروں نے میڈیا کی اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران میں پچھلے سال حجاب کے مسئلے پر بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، فساد ہوا تھا، جن میں درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ہریانہ کے نوح میں عہدیداروں نے ڈیمولیشن ڈرائیو جاری رکھی ہے۔ نوح میں حالیہ عرصے میں فرقے وارانہ جھڑپیں ہوئی تھیں۔ نوح اور گروگرام میں جھڑپوں میں کم سے کم 6 لوگ مارے گئے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تازہ ڈیمولیشن ڈرائیو میں 50 تا 60 ڈھانچوں کو گرایا گیا۔ اس صورتحال کے دوران کئی لوگ فرار ہو گئے جنہیں گرفتاری کا ڈر ہے۔ اس کارروائی سے مقامی مسلمانوں میں دہشت پھیلی ہوئی ہے اور کئی لوگ دوسرے مقامات پر شفٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عہدیداروں نے کئی جھوپڑیوں کو بھی زمین دوز کر دیا۔ الگ الگ مقامات پر دن بھر بلڈوزر کارروائی جاری رہی۔ اعلیٰ عہدیداروں کی ٹیمیں اس کارروائی کی نگرانی کر رہی ہیں۔ ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج نے بتایا کہ اب تک گڑبڑ کے سلسلے میں 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 80 دوسروں کو حراست میں لیا گیا۔ ایسا الزام لگایا گیا ہے کہ اس ڈیمولیشن ڈرائیو میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر جگدیش ٹائٹلر کو 1984 کے مخالف سکھ فسادات کے کیس میں قتل کے الزام کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف سی بی آئی نے چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ 1984 کے یہ فسادات اس وقت ہوئے تھے جب اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے سکھ گارڈز نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان فسادات میں 1000 سے زیادہ سکھ دہلی میں ہلاک ہوئے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ ٹائٹلر نے سکھوں کو مارنے کے لیے ہجوم کو اکسایا جس کے نتیجے میں گردوارہ پل بنگش میں آگ لگا دی گئی اور 3 سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ واقعہ نومبر 1984 میں پیش آیا تھا۔ سی بی آئی نے چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا کہ کانگریس لیڈر اپنی کار سے باہر نکل رہے تھے اور ہجوم کو اکسا رہے تھے۔ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد 4 سال گزر چکے ہیں۔ اس موقع پر مرکزی وزیروں اور بی جے پی لیڈرز نے اس فیصلے کی تعریف کی جن میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی شامل ہے۔ آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا لیکن 4 سال پہلے اسے ختم کر دیا گیا۔ اس دوران امت شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کر کے جموں کشمیر کو جو پہلے ٹیررزم کا سینٹر تھا اب ٹورزم کا سینٹر بنایا گیا اور کشمیر باقی ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ کئی دوسرے لیڈرز نے بھی ایسے ہی بیانات دیے اور اس فیصلے کی تعریف کی۔ اس دوران جموں کشمیر کی سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی اور دوسرے سیاسی لیڈرز کو نظر بند کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی درخواستوں پر ڈیلی بیسس پر سنوائی ہو رہی ہے۔ اس دوران آرٹیکل 370 ختم ہونے کے 4 سال کے موقع پر کلگام میں ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں 3 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز ایک آپریشن کر رہی تھیں، اس دوران ان پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے امید ظاہر کی ہے کہ گیان واپی کے بارے میں اے ایس آئی کی رپورٹ سے ہزاروں بابری مسجدیں سامنے نہیں آئیں گی۔ سپریم کورٹ نے جمعے کو الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا اور اے ایس آئی کو سروے جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ صدر مجلس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اے ایس آئی رپورٹ منظر عام پر لائی جا رہی ہے، کون جانتا ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ نہ 23 دسمبر اور نہ 6 دسمبر دوبارہ دہرائے جائیں گے۔ انہوں نے 1991 کے عبادت گاہ قانون پر عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ 1991 کا عبادت گاہ قانون یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جیسی تھی ویسی ہی رہنی چاہیے۔ اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد رہنی چاہیے، اگر کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد رہنا چاہیے، لیکن اس قانون سے بابری مسجد رام جنم بھومی کے معاملے کو چھوڑ دی گئی تھی۔ اب ہم کو خدشہ یہ ہے کہ اب جب اے ایس آئی کی رپورٹ آئے گی تو بی جے پی آر ایس ایس ایک نیریٹو سیٹ کرے گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آنے سے پہلے
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुल्क को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे, और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा? नहीं, नहीं, ये आपकी राय है, मेरी राय वो नहीं है। आप संशय क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को भी फूक कर पिएंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीग्रियस कहा, उन्हें अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया, डेमोलिशन को एग्रीग्रियस का सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमको खदशा है कि भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दें, आप 6 दिसंबर ना कर दें। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो बराबर उनको सुप्रीम कोर्ट की हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हम इज्जत करते हैं, उनको मानना पड़ेगा हमको। मैं आपको सिर्फ तारीख में क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूं। और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बाबरी मस्जिद इशू खुल जाए। हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री हैं, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपने नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। जो उसमें साक्ष्य मिले हैं। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का साइंटिफिक सर्वे जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने हफ्ते की सुबह अपना काम शुरू किया। ये काम शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील भी मौजूद थे। इससे पहले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे का बॉयकॉट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि सर्वे के दौरान इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ढांचे को कोई नुकसान ना हो। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इमरान खान करप्शन केस में गिरफ्तार, 3 साल की जेल, सियासत में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में तनाव, कई शहरों में सख्त सिक्योरिटी, सरगर्म पीटीआई कारकुनों की लिस्ट तैयार। सऊदी शहरी लेबनान छोड़ दें, झड़पों के मद्देनजर रियाद ने दिया मशवरा, कुवैत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी। ईरान ने फरीकों से कहा सब्र से काम लें। जद्दा में यूक्रेन मीटिंग शुरू, सऊदी अरब ने चाइना को शिरकत के लिए मनाया, बहरान हल करने के मंसूबों पर बातचीत। डेनमार्क कुरान की बेहुरमती रोकने के लिए कानून बना सकता है, बहरीन में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। इस्राएली आबादकार ने फलस्तीनी बच्चे को टक्कर दे दी, रुकने पार्लियामेंट हसन खैरीश ने कहा हमलों का सख्त जवाब दिया जाए।
ہریانہ کے نوح میں بلڈوزر کارروائی جاری، 60 ڈھانچوں کو گرا دیا گیا، مسلمانوں میں دہشت۔ آرٹیکل 370 ختم کرنے کے 4 سال، بی جے پی لیڈرز نے کی تعریف، وادی میں تناؤ، محبوبہ مفتی نظر بند۔ گیان واپی سروے سے ہزاروں بابری مسجدیں سامنے نہیں آنی چاہیے، اسد اویسی کا ٹویٹ، اے ایس آئی کی کارروائی جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔